हाय व्यूअर्स। आपको पता है, सबको मेरा ख्याल है कि ये जो खबर चल रही है जिसको इंडियन मीडिया ने बड़ा हैवीली डिस्कस किया जा रहा है इसके अंदर, वो है कि जो जम्मू एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है। और ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन तो हो सकती है, लेकिन इमीडिएटली जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इंडियन एयर फोर्स है उन्होंने ये बताया है कि दो लो इंटेंसिटी जो एक्सप्लोजन्स हैं वो संडे मॉर्निंग को जो टेक्निकल एरिया है जम्मू एयर बेस का, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का, जो वहां पे हुए हैं। और उनकी इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स हैं, इनकी वजह से कोई डैमेज नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि ये तो कहा जा सकता है कि वहां पे कोई डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज अगर डैमेज होता तो फिर उसकी चीज और बनती है। लेकिन ऑब्वियसली अटैक इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। अब जारी बात है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं। अगर रिसेंटली अगर आपको याद हो कि ये जो एससीओ का इजलास हुआ, तो वहां पे भी एससीओ के इजलास में जो इंडियन साइड थी उन्होंने ये डिस्कस किया कि जनाब जो अभी हालात कश्मीर में खराब हो रहे हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में खराब हो रहे हैं, वो ड्रोन्स की वजह से हो रहे हैं। और ड्रोन्स जो है वो स्मगलिंग और वेपन्स और डार्क वेब और इस तरह की बातें की। अब देखना यह है कि इस पे जिस चीज की व्हाट आई फील इज कि जिस चीज को समझना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के एलओसी के ऊपर मामला तो बड़े बेहतर हो गए, लेकिन इंडिया मीडिया जो है वो इमीडिएटली पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है इस चीज के ऊपर। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इस तरह इंडियन मीडिया कॉन्टिन्यूसली ब्लेम करेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि जो भी ट्रस्ट अचीव हुआ दोनों ममालिक के दरमियान वो जा सकता है। सो हमें क्या चाहिए कि हमें ये चाहिए कि हमें मजीद कोऑपरेशन चाहिए, हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि कुछ इस तरह का ना हो जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जो चीज़ें, जो डिविडेंड्स हमने रिसेंटली कुछ महीनों में अचीव किए हैं वो ख़राब हों। गो के दोनों सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनकी वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई एससीओ में। लेकिन ये कहा जाता है कि जो अजीत दोवल हैं और जो मोहित यूसुफ, दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी थर्ड कंट्रीज में मुलाकातें हो चुकी हैं। और पाकिस्तान बड़ा क्लोजली कांटेक्ट में है, पाकिस्तान के अनइलेक्टेड ऑफिसर्स जो हैं वो क्लोजली कांटेक्ट में हैं इंडियन जो है वो लीडरशिप के साथ, सो दैट चीज़ों को बेहतर किया जा सके। अभी इसमें क्या हम अगर रिपोर्टिंग देखेंगे जो मीडिया से आ रही है, तो रिपोर्टिंग तो ऑब्वियसली वो नाम कहेंगे जी ये पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हम किसी सोल्यूशन पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें इंडिया को कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी जो है वो क्यों करके अपने बॉर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही, या अपनी जो है विद इन अगर उनके ये ड्रोन उड़े हैं या हमला हुआ है तो उसको क्यों वो टेक केयर नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमें ये बताया गया कि जो इंडियन आर्मी है वो 4 हेरोन टीपी ड्रोन्स जो हैं वो ले रहे हैं, वो है ले रहे हैं एलएसी के लिए। लेकिन इससे पहले इंडिया के पास जो प्रीवियस जनरेशन के जो ड्रोन्स हैं वो मौजूद हैं। और वो जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली वो तकरीबन, जो मेरे सुनने में आया, तकरीबन 90 ड्रोन्स प्रीवियस जनरेशन के मौजूद हैं, जिसमें 75 जो ड्रोन्स हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं बाय इंडियन एयरफोर्स के जरिए। सो आउट ऑफ 90 जो इसराइली जो हेरोन टीपी ड्रोन्स हैं जो ऑलरेडी इनके पास मौजूद हैं, उनमें से 75 इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है और 15 एक ऑब्वियसली आर्मी ऑपरेट करती होगी या जिस तरह भी है। लेकिन वो जो 75 जो ड्रोन्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, वो क्यों करके अपनी इन बेसिस को या जो ऐसे हसास पॉइंट्स हैं उनको वो कवर क्यों नहीं कर पा रहे। द पॉइंट इज कि अगर फॉर एग्जांपल ये नॉन स्टेट एक्टर करता है, वो देखें जी पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है,
اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی عمران خان جب پاور میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی پاکستانی اگر گن اٹھا کے ویپن اٹھا کے مقبوضہ کشمیر میں جا کے جہاد کرے گا تو وہ پاکستان کی سروس نہیں کر رہا, وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. دس از واٹ پرائم منسٹر عمران خان سیڈ اینڈ آئی کنکر ٹو اٹ اینڈ آئی سبسکرائب ٹو ہم آن دس بیکاز ہی از دا پرائم منسٹر. تھنگس ہیو مووڈ اے لاٹ. ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی, مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ آئیں ماضی کو بلائیں اور آگے چلیں. گو کہ ہماری جو پالیٹیشینز ہیں ان کی اپنی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, وہ اور چیزوں میں چلتے رہتے ہیں, لیکن when it comes to sponsoring the non-state actors to fight in Indian occupied Kashmir, Pakistan does not support this argument anymore. کیونکہ it has happened in the past, obviously ماضی میں تو چلتا رہا ہے, لیکن ابھی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک اور نہج پہ پہنچ چکی ہیں. سو ہمیں جو اس چیز کو سمجھنا ہے اور جو چیز ہمیں کرنی یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے کوآپریشن کو انہینس کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہمیں کرنی چاہیے, میڈیا کا کوآپریشن بھی ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ لیول سے کوآپریشن ہو رہا ہے اور ہمارا ٹرسٹ تھوڑا بہتر ہوا تھا ایل او سی کے اوپر, تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح اگر انڈیا کے اندر یا جموں کے اندر یا کشمیر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو آبویسلی اس کا جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس پہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. کوشچن مارک وہ پاکستان پہ لگائیں گے, پاکستان کہے گا جی نہیں ہم نہیں کر رہے, اور ہم آبویسلی پاکستان کی پالیسی بدل چکی ہے اور اب ہم پاکستان بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں جو ہم نے جو دہشت گردی کی جنگ میں جو اچیومنٹس ہمیں ہوئیں وہ ساری کی ساری ہمیں ہماری چلی جائیں گی. سو ادھر آ کے ہمیں ایک براڈر ڈائلاگ کی ضرورت ہے دونوں ممالک کے درمیان, تاکہ یہ جو ایشوز ہیں یہ بھی بالکل نہ ہوں, اور پاکستان اور بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھ کے چیزوں کو نارملی اور آرام سے طریقے سے ڈسکس کر لیں. ابھی اگر انڈین میڈیا اٹھے گا اور کہے گا جی کہ یہ پاکستان نے کرایا, تو اس میں آبویسلی انڈیا کے اندر جو پبلک اوپینین ہے وہ اسی طرح کی بلڈ ہوگی ابھی. اور اگر پبلک اوپینین بلڈ ہوتی ہے اور وہ انڈین میڈیا جو ہے اس کو ایک بہت بڑا سمجھیں کہ مل گئی, اس کو تو سٹوری مل گئی اور ان کو یہ لگا کہ جناب دیکھیں ہم تو نہیں کر رہے کچھ, یہ وہ کہیں گے جی نان اسٹیٹ ایکٹر کر رہے ہیں, اور نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں ان کی کیا اتنی کیپیسٹی ہے, اگر وہ ہے تو وہ کیپیسٹی کس طرح بڑھی. کیونکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم تو جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ آلموسٹ تمام جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور ان کا جو آپریٹرس ہے اور ان کی جو چیزیں ہیں انہوں نے ختم کر دی. سارے لوگ جو ہیں وہ یا پکڑے گئے ہیں یا وہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. تو اب چیزوں کو فردر لے کے جانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اور بھارت کو بیٹھ کے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے, تاکہ اس طرح کے جب مسٹرس جنریٹ ہوں, کریٹ ہوں, اور اگر انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے گا, ہائپ کریٹ کرے گا, تو معاشرے تو آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہیں, سوسائٹیز تو ڈیوائیڈڈ ہیں. تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے معاشرے مزید ڈیوائیڈڈ ہے اور اس طرح کے ایک انسیڈنٹ اس کو مزید ڈیوائیڈ کر دے, تو یہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہوگی. جو میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پہ بھی انڈین جو ڈیلیگیشن تھا انہوں نے ڈرونز کی بات کی. گو کہ مجھے یہ حیرانگی بھی ہوتی ہے, جس طرح میں نے کہا کہ جو اتنے ڈرونز ہیں جو انڈیا پاکستان بارڈر یا ود ان انڈیا جو اڑ رہے ہیں یا جو لائن آف ایل او سی کے اوپر اڑ رہے ہیں, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ڈرونز ہونے کے باوجود وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتے, وہ کسی کو کچھ ایکٹیویٹی اگر کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے, یا کہ صرف ایلیگیشن ہی لگانا ہے. کیونکہ اگر ایلیگیشن لگا دو گے, ایلیگیشن لگانا تو زیادہ آسان ہے, لیکن ایٹ ٹائمز ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز بھی دیکھنا چاہیے کہ واٹ از دا کیپیبلٹی آف دی انڈین ایئر فورس. کیا انڈین ایئر فورس کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کوئی اگر ود ان کشمیر اور ود ان جموں اور ود ان ایل او سی اور ود ان ادر پارٹس آف دا ریجن ویئر دے بلیو دیر کوڈ بی سم تھنگ which could be a challenge to the Indian state, کیا وہ نہیں اس کو ٹیک کیئر کر سکتے, کیا وہ نہیں اس کو بیفور ٹائم جو ہے وہ اس کا اس تھریٹ کو ختم کر سکتے. تو پھر obviously they need to enhance their capability and they need to enhance their capacity. وہ کہ انڈیا جو ہے they are putting a lot of money on ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اور ابھی جس طرح راج ناتھ سنگھ صاحب نے ریسنٹلی کہا تھا کہ وہ $120 بلین مزید لگائیں گے. تو مزید لگانے کے لیے
اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس طرح کے تھریٹ کو پہلے ہی ختم کر سکیں. اور یہ جو ابھی بات چل پڑی ہے ڈرونز کی کہ جو ڈرونز اڑتے ہیں، ڈرونز آتے ہیں، ڈرونز اسلحہ پھینکتے ہیں، ڈرونز رگ پھینکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ جو ایل او سی کے اوپر ہماری اچیومنٹس ہم دونوں ممالک نے کی ہیں، اس کو شاید انڈیا سمجھتا ہے کہ اب ٹچ نہ کیا جائے اور ایریاز پہ جا کے بات کی جائے، جس سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ بھی سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور مسٹرسٹ مزید بڑھ سکتا ہے. سو دس از واٹ آئی وڈ لائک کہ دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ رابطے کریں. اور ہم نے جو ہاٹ لائنز اسٹیبلش کی ہوئی ہیں وہ آبویسلی نیوکلیر لیول پہ اور اس طرح لیول پہ میرا خیال ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ میکانزم ہے دونوں ممالک کو، یہ بہت زیادہ انہینس کر دینا چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی امیڈیٹلی یہاں پہ چیز ہو، پاکستان کو اگر کوئی بات ہو تو ہم انڈین اتھارٹی سے بات کریں، انڈینس کو ہو تو وہ ہم سے بات کر سکیں، تاکہ رادر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے جائیں، ہم چیزوں کو اسی وقت جو ہے وہ ایڈریس کر لیں. دس از واٹ آئی وڈ سجیسٹ. اینڈ آئی وڈ آلسو سجیسٹ اینڈ ریکویسٹ کہ میڈیا کو جو ہے وہ سینسیشن نہیں پھیلانی چاہیے، اور میڈیا کو ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میڈیا should play its part in making things better. This is what I can say. And also there is a point to enhance the capability and the capacity of the Indian Air Force so that they can look things before they are coming. Thank you.